ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، مدبر ہے، جس نے ہم بنی نوع انسان کی رشد و ہدایت کے لیے بہت سارے انبیاء اور رسل کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام نبیوں اور تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل و اصحاب، ان کے متبعین پر۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین اسلامی خواتین، آج کا موضوع ہے جہنم کی ہولناکیاں۔ جو آیت کریمہ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، اس جہنم کے اوپر ایسے سخت گیر اور تنگ خو فرشتے مقرر ہیں جو اللہ رب العالمین کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ جہنم کے تعلق سے ہم نے بارہا یہ سنا ہے کہ کامیاب وہی شخص ہے جو جہنم سے بچا لیا جائے۔ جہنم ایک آگ کا گھر ہے جس کو اللہ رب العالمین نے گنہگاروں، نافرمانوں اور فاسق، فاجر، کافر اور مشرک بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ جہنم ایک بہت ہی خطرناک گھر ہے۔ جہنم کی آگ کی تپش بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سفید ہوئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ سرخ ہوئی، پھر 1000 سال تک دھوکا گیا تو وہ کالی ہو گئی، سیاہ ہو گئی، اور اب وہ جہنم کی آگ سیاہ ہے، کالی ہے، جہاں پر کوئی بھی چیز نظر نہیں آتی ہے۔
جہنم اتنی بڑی چیز ہے اور اس کی آگ اتنی خطرناک ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی یصلی النار الکبریٰ، جہنم کی آگ بہت بڑی آگ ہے۔ اس آگ کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہا ترمی بشرر کالقصر، کہ اس آگ کی چنگاریاں محلوں کے برابر ہیں، بڑے بڑے مکانات کے برابر اس آگ کی ایک چنگاری ہے، اور اس آگ کی تپش یا حرارت اس دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ جہنم بہت گہری ہے، اتنی گہری ہے کہ کوئی چیز جہنم کے اوپر سے گرائی جائے تو اس کی گہرائی تک، اس کی تہ تک پہنچنے میں 70 سال کا عرصہ لگ جائے، اتنی گہری ہے۔ جہنم کی وسعت، اس کی لمبائی اور چوڑائی بہت زیادہ ہے۔ اس بات سے آپ اندازہ لگائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، صرف ایک شخص جنت کے اندر جائے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے والے لوگ زیادہ ہوں گے، دنیا کے اندر گنہگار اور برے قسم کے لوگ زیادہ ہیں۔ 999 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، اس کے باوجود جہنم بھی خالی رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت هل من مزید، اللہ رب العالمین فرماتا ہے یوم نقول لجہنم وتقول هل من مزید، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے پوچھے گا کہ جہنم کیا تو بھر گئی؟ جہنم جواب دے گی کہ اللہ رب العالمین کچھ اور بھی باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ اتنا سب کچھ ڈالنے کے بعد بھی جہنم ابھی خالی رہے گی۔ صحیح مسلم کے اندر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قدم مبارک اس جہنم کے اوپر ڈالے گا، جہنم میں ڈالے گا، جس سے جہنم کہے گی قط قط بعزتک، رب العالمین تیری عزت و جلال کی قسم اب میں بھر گئی۔ تو جہنم کی وسعت اتنی زیادہ ہے۔ ابو یعلا نے اپنی کتاب کے اندر ایک حدیث روایت کی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے لَسُرَادِقُ النَّارِ أَرْبَعَةُ جُدُرٍ بَيْنَ كُلِّ جِدَارٍ مِثْلُ 40 سنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کا احاطہ 4 دیواریوں پر مشتمل ہے، چوکور ہے جہنم، چاروں طرف سے دیواریں ہیں۔ اس جہنم کی وسعت، اس کی لمبائی اور چوڑائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین کل جدار مثل 40 سنہ، ایک دیوار سے دوسری دیوار تک کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ ایک سال ایک دیوار سے دوسری دیوار تک، یعنی دائیں سے بائیں تک پہنچنے میں ایک آدمی کو 40 سال تک کا عرصہ لگ جائے گا۔ اتنی چوڑی ہے اور اتنی ہی لمبی بھی ہے، یعنی چاروں طرف سے جہنم چوکور ہے۔ اور جہنم اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے تعلق سے قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے تعلق سے بہت ساری احادیثیں بیان فرمائی ہے اور جہنم سے لوگوں کو ڈرایا ہے۔ جہنم اتنی خطرناک چیز ہے کہ قیامت کے دن جب پل صراط کو جہنم کے اوپر رکھ دیا جائے گا اور سارے لوگ، تمام مومنین اور مسلمین اس پل صراط میں سے جب گزریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے میں اور میری امت اس پل صراط کے اوپر سے گزریں گے۔ اس پل پر سے گزرنے کا عالم یہ ہوگا کہ جب اس پل پر سے گزرنے کا حکم دیا جائے گا، بڑے بڑے مقرب فرشتے اور بڑے مرتبے والے انبیاء کرام، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور اللہ رب العالمین سے دعا کریں گے اللہم سلم اللہم سلم، اللہ رب العالمین آج تو خالی مجھے بچا لے۔ تو یہ جہنم کا عالم ہے۔ جہنم کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ یَوْمَئِذٍ یَتَذَکَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّکْرَىٰ،
قیامت کے دن جہنم کو اللہ رب العالمین قریب کر دے گا، جہنم اپنی جگہ سے لائی جائے گی، جہنمیوں کو میدان محشر میں ہی دکھا دیا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ گنہگاروں کو، نافرمانوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں ہی یہ دکھا دے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا گھر ہے، اسی جہنم میں تم کو رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا، لیکن اس دن نصیحت حاصل کرنا کوئی کام نہیں دے گا۔ اتنی خطرناک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یؤتی بجہنم یومئذ لہا 70,000 زمام مع کل زمام 70,000 ملک یجرونہا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو قیامت کے دن لانے کا حکم دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جہنم کو جب لائیں گے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کو 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، 70,000 لگامیں لگی ہوں گی، اور ایک لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں لائیں گے، اور گنہگاروں کو، نافرمانوں کو دکھایا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، یہ تمہارا مقام ہے، یہ تمہارا مسکن ہے، تم کو یہیں ٹھہرنا ہے، تم کو یہیں رہنا ہے۔ اس وقت کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جہنم کو جب لایا جائے گا، جہنم کا عالم، جہنم کی حالت ایسی ہوگی کہ جہنم غصے سے ایسے چیخ مارے گی، ایسے چلائے گی کہ اس چیخ کی کو اور چلاہٹ کو سن کر کے جہنمی گھبرا جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ معلوم ایسا پڑے گا کہ جہنم اب اپنے غصے کی وجہ سے پھٹ جائے گی اور جہنم غصے سے بے قابو ہوگی۔ بعض حدیثوں کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمی جب نافرمانوں کو، گنہگاروں کو دیکھے گی تو کہے گی کہ لاؤ ان لوگوں کو جلدی میرے اندر داخل کرو، لیٹ نہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گنہگاروں کو اس جہنم کے اندر ڈال دیں گے اور پھینک دیں گے۔ جہنم ایسی چیز ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم جو ہے جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، چکنا چور کرنے والی، توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کے اندر ڈالے جاؤ گے، اور تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جو ہے چور چور کرنے والی اور توڑ پھوڑ کرنے والی آگ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، وہ ایسی آگ ہے جس آگ کو اللہ رب العالمین نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہوا ہے۔ عَلَيْهِ نَارٌ مُّؤْصَدَةٌ، اللہ رب العالمین نے فرمایا تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس آگ کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے، اور اس آگ کو چاروں طرف سے بڑے بڑے ستونوں میں بند کر دیا گیا ہے۔ جو دیواریں اللہ نے بنائی ہے ان دیواروں میں بڑے مضبوط پلر اور بڑے مضبوط ستون اللہ نے بنائے۔ اس آگ کے تعلق سے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ جب اس آگ کو، اس جہنم کو یہ گنہگار نافرمان لوگ دیکھیں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، کہ نبی آپ دیکھتے کہ جب گنہگار لوگ اپنے رب کے پاس، اپنے رب کے سامنے اپنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، وہ التجا کرتے ہوں گے کہ رب العالمین ہم نے تیرے عذاب کو دیکھ لیا ہے، اللہ رب العالمین ہم نے اس جہنم کی ہکار اور اس کی چنگھاڑ کو، اس کی چیخ کو سن لیا ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے، اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا میں بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے اور یقین کرنے والے بندوں میں سے بن کر کے آئیں گے۔ لیکن دوبارہ وہاں سے آنے کا کوئی سوال
پیدا نہیں ہوتا، انسان کو جہنم میں، گنہگاروں کو جہنم میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، گنہگاروں کو، نافرمانوں کو جہنم میں اللہ رب العالمین ڈال دے گا۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، اللہ فرماتا ہے اس جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان دروازوں سے جہنمیوں کے خاص حصے داخل ہوں گے۔ جیسے جنت میں روزے داروں کے لیے ایک دروازہ، نمازیوں کے ایک دروازہ، جہادیوں کا ایک دروازہ، اسی طریقے سے جہنم میں 7 دروازے ہیں، اور جہنم کے ان 7 دروازوں میں سے داخل ہونے والے لوگوں کے الگ الگ جو ہے گروہ ہیں، الگ الگ ٹولیاں ہیں، جس میں سے وہ لوگ جہنم کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ جہنم کا عذاب، جہنم کے اندر جو اصل عذاب ہے وہ آگ ہی ہے۔ جہنم کا اصل عذاب آگ ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عذاب اور کچھ سزائیں ہوں گی، جیسے جہنم کے اندر بچھو ہوں گے، جہنم کے اندر سانپ ہوں گے، جہنم کے اندر برے قسم کے کھانے ہوں گے، برے قسم کے پینے اور مشروبات ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گے، لیکن اصل عذاب جہنم کا جو ہے وہ آگ ہی ہے۔ اور جہنم کو چاروں طرف سے گھیرنے کے باوجود، 4 دیواری میں جہنمی کو ڈالنے کے باوجود، اس سے اگر کوئی شخص نکلنے کی کوشش کرے گا، اللہ رب العالمین کے فرشتے اس کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ اور اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرشتے اتنے پاورفل فرشتے ہیں کہ ایک فرشتہ اگر زمین پر پاؤں مار دے تو یہ زمین تہو بالا ہو جائے۔ اور وہ جس ہتھوڑے سے ماریں گے، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہتھوڑے اتنے وزنی اور اتنے بھاری ہوں گے کہ پوری انسانیت، جن اور انس مل کر کے اگر اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہے تو نہیں اٹھا سکتے۔ اتنا بھاری، اتنا وزنی ہتھوڑا ہوگا جس سے جہنمی کو فرشتے گنہگاروں کو، نافرمانوں کو ماریں گے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فرشتے لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے۔ جب جہنمی وہاں کی پریشانیوں سے جو ہے نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے، جہنم کے اندر جو پریشانیاں ہوں گی، جو تکلیفیں ہوں گی، ان تکلیفوں سے چھڑانے کے لیے، اپنی جان کو بچانے کے لیے جہنمی جب بھی اس سے بھاگنے کی کوشش کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس فرشتے ان جہنمیوں کو لوہے کے ہتھوڑوں سے ماریں گے، جس سے وہ دوبارہ جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ اور اللہ رب العالمین کے فرشتے کہیں گے ذوقوا عذاب الحریق، اس جہنم کی عذاب کو، آگ کو چکھاؤ اور یہیں پر تم رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ جہنم بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بارہا اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ تو جہنم ایک حقیقت ہے، گنہگاروں کو رکھنے کا ایک ٹھکانہ اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اور نافرمانوں سے اللہ رب العالمین جہنم کے ذریعے انتقام اور بدلہ لے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا ہے۔ جہنم کے اندر اصل عذاب جو ہے وہ آگ ہی ہے، اور وہ آگ کتنا خطرناک ہے، آپ اپنے ذہن میں ایک جیل اور ایک مجرم کا تصور لائیں۔ ایک مجرم کا جب جرم ثابت ہو جاتا ہے، عدالت اسے مجرم قرار دے کر کے اسے قید کی سزا سنا دیتی ہے۔ اب جیل میں وہ مجرم جانے کے بعد اسے الگ ایک لباس دیا جاتا ہے، اسے اگر بڑا مجرم ہے تو اسے الگ ایک بیرک دی جاتی ہے، الگ ایک کمرہ دیا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں دی جاتی ہیں۔ اس کو آپ، اس منظر کو اپنے ذہن میں رکھیں اور آپ دیکھیں، جہنم کی بالکل وہی تصویر اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ،
جہنمیوں کے لیے آگ کا لباس کاٹ دیا گیا ہے۔ جو گنہگار لوگ، نافرمان لوگ جہنم میں جائیں گے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان نافرمان اور گنہگار لوگوں کے لیے فرشتوں نے آگ کا لباس، آگ کا کپڑا کاٹا ہوا ہے، تیار پہلے سے کر کے رکھا ہوا ہے۔ قیدی کو ایک لباس دے دیا جاتا ہے، ایک ڈریس، ایک یونیفارم دے دی جاتی۔ بالکل جہنم میں جب جہنمی جائیں گے، اللہ رب العالمین آگ کا ایک لباس پہنانے کا حکم دے گا، آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا۔ لہم من جہنم مہاد ومن فوقہم غواش، اوڑھنے کے لیے آگ کی چادر دے دی جائے گی، بچھانے کے لیے آگ کا بچھونا دے دیا جائے گا۔ وَلَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلُلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلُلٌ، چھت آگ کی ہوگی، فرش آگ کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جہنمی کو جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، ایک گنہگار نافرمان جہنم میں چلے جائیں گے، اللہ رب العالمین کے حکم سے اس جہنمی کو جو ہے آگ کا لباس پہنا دیا جائے گا، اوڑھنے کے لیے ایک آگ کی چادر دے دی جائے گی، بچھانے کے لیے ایک آگ کا بستر دے دیا جائے گا، چھت آگ کی ہوگی، فرش آگ کا ہوگا، دیواریں آگ کی ہوگی، اور وہ جس گھر میں، جس مکان میں، جس بیرک میں اس قیدی کو، اس جہنمی کو رکھا جائے گا، اتنا تنگ ہوگا، اتنا تنگ ہوگا کہ آدمی اگر کروٹ بھی بدلنا چاہے تو وہ کروٹ بھی بدل نہیں سکتا، اور اوپر سے زنجیروں سے جکڑا ہوا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعہا 70 ذراعا فاسلکوہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان جہنمیوں کو پکڑو اور ان جہنمیوں کو 70 گز زنجیروں میں جکڑ کر کے، باندھ کر کے جہنم میں ڈال دو، اور جس گھر میں، جس بیرک میں اس جہنمی کو رکھا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّرِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ اتنا تنگ ہوگا، وہ گھر اتنا تنگ ہوگا کہ اس تنگ کوٹری میں جب یہ جہنمی داخل کر دیے جائیں گے، دروازے چاروں طرف سے بند کر دیے جائیں گے، یہ جہنمی پکاریں گے ہنالک دعوا ثبورا، موت کو پکاریں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج تم ایک موت کو نہیں بلکہ ہزاروں موتوں کو پکارو۔ اور دوسری جگہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، ان جہنمیوں کو چاروں طرف سے موت آتی ہوئی دکھائی دے گی لیکن موت نہیں آئے گی۔ لا يموت فيها ولا يحيا، اللہ فرماتا ہے نہ تو مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ یہ کیسی زندگی ہے میرے بھائیوں، جہاں انسان کو چاروں طرف سے موت آتی دکھائی دے گی، جہاں انسان کو چاروں طرف سے موت بلائے، جو ہے انسان موت کو بلائے گا لیکن موت نہیں آئے گی۔ اللہ فرماتا ہے لا يموت فيها ولا يحيا، انسان نہ تو وہاں مرے گا نہ تو وہاں انسان زندہ رہے گا۔ یہ کون سی زندگی ہے میرے بھائیوں، جس زندگی کے لیے ہم اور آپ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ہم اور آپ کچھ بھی نہیں کر رہے۔ اس دنیا کی چند سالوں کی زندگی کو، چند روزہ زندگی کو گزارنے کے لیے بڑے بڑے مکانات بناتے ہیں۔ جون، جولائی اور مئی کی گرمی کو برداشت نہیں ہوتی، اور اس گرمی کو برداشت کرنے کے لیے ہم کولر اور اے سی اپنے اپنے گھروں میں فٹ کراتے ہیں، پھر بھی وہ گرمی برداشت نہیں ہوتی۔ اور جو مکان، جو بیرک اللہ رب العالمین دے گا، جہاں پر لباس آگ کا، اوڑھنے کی چادر آگ کی، بچھانے کا بستر آگ کا، چھت آگ کی، فرش آگ کا، دیواریں آگ کی، اس جگہ پر ہم اور آپ کیسے رہیں گے، اس سے بچنے کی ہم اور آپ فکر کرنی چاہیے، جس کی ہم اور آپ ذرا برابر بھی فکر نہیں کرتے۔ تو اس جہنم کی یہ حالت ہوگی جہاں پر انسان موت کو پکارے گا لیکن موت اسے کہیں سے بھی نہیں آئے گی۔ وہاں پر انسان کو ڈال دیا جائے گا، انسان کو بھوک لگے گی، ایک گنہگار کو، ایک نافرمان کو پیاس لگے گی، وہ بھوک بھوک چلائے گا، کھانا مانگے گا، پانی طلب کرے گا، لیکن اسے کھانے اور پینے کے لیے کیا چیز دی جائے گی؟ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا
لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جہنم میں ایک کانٹے دار کھانا کھانے کے لیے دیا جائے گا۔ اللہ فرماتا لا یسمن ولا یغنی من جوع، وہ کھانا نہ تو انسان کے جسم کو موٹا کرے گا اور نہ ہی انسان کی بھوک کو مٹائے گا۔ انسان کی بھوک بھی نہیں مٹے گی، انسان کا جسم بھی موٹا نہیں ہوگا، اور ایسی صورت میں اسے پیاس لگے گی، کھانے اور پینے کی ضرورت پڑے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم میں نہ تو وہ ٹھنڈی چیز کا مزہ چکھیں گے اور نہ ہی کسی مشروب کا مزہ چکھیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، اس جہنم کے اندر جہنمی جب بھوک اور پیاس کے لیے، پینے کے لیے پانی اور کھانے کے لیے کھانا طلب کریں گے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون، وہاں پر ہم جہنمیوں کو جہنمیوں کے ہی جسموں سے بہنے والے خون، پیپ اور غلاظت پینے اور کھانے کے لیے دیں گے، اور اس کے اندر انسان کو جلایا جائے گا، انسان اس میں جلیں گے، اور انسان کو موت نہیں آئے گی، انسان موت موت چلائیں گے، چاروں طرف سے موت اسے نظر آئے گی، لیکن انسان مریں گے نہیں، اور یہ عذاب کبھی بھی اس سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، کبھی بھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا، اللہ کہتا ہے سوف نصلیہم نارا، ہم ان قریب ایسے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں گے، کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اس کی ایک چمڑی جلے گی، ایک کھال جلے گی، ہم اسے دوسری چمڑی اور دوسری کھال عطا کر دیں گے، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتا رہے۔ ان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ رب العالمین ہر چیز پر غالب ہے۔ تو انسان کی ایک چمڑی جل جائے گی، انسان سمجھے گا کہ ہماری جلد، ہماری خال ختم ہو گئی، اب ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، ایک چمڑی جل جائے گی، ہم اسے دوسری نئی چمڑی پہنا دیں گے، اور جب دوسری چمڑی جل جائے گی ہم اسے تیسری چمڑی پہنا دیں گے، لیکن عذاب کبھی ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ وہ چمڑی کتنی موٹی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حدیثیں ہیں، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 70 ہاتھ چوڑی موٹی اس کی چمڑی جہنم کے اندر جہنمی کی ہوگی، اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 42 ہاتھ بتایا کہ جہنم کی جو چمڑی جلے گی، وہ چمڑی جو ہماری ابھی یہ جلد ہے، یہ چمڑی اور یہ خال نہیں ہوگی۔ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد انسان کی جلد اور انسان کی چمڑی، انسان کی کھال 70 ہاتھ موٹی بنا دے گا۔ اتنی موٹی چمڑی جل جائے گی، جلنے کے بعد دوبارہ پھر اللہ رب العالمین چمڑی عطا کرے گا، اور پھر یہ عذاب انسان بارہا چکھتا رہے گا، اور اسی عذاب کے اندر انسان مبتلا رہے گا۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مطلب اور مقصد صرف اتنا ہے کہ جو جہنم یقینی ہے، جس جہنم کو اللہ رب العالمین نے گنہگاروں اور مجرموں سے انتقام لینے کے لیے بنایا ہے، جو جہنم گنہگاروں اور نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے، جو بہت بری جگہ ہے، جو ایک آگ کا گھر ہے، جہاں پر کھانے اور پینے کی ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ ان چیزوں کا بیان سن کر کے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، انسان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ اس جہنم سے بچنے کی اللہ رب العالمین نے تاکید کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اسی جہنم سے بچاؤ۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ ہم اس جہنم سے بچنے کی کوشش کریں اور اس جہنم سے بچانے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کریں اور اللہ رب العالمین کی جنت کے اندر داخلہ ملے ایسے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ الہ العالمین ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچانے والے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم سب کو ہر قسم کی پریشانی، ہر قسم کی تکلیف، دنیا و اخروی ہر دونوں جہاں کی تکلیف اور مصیبت سے محفوظ اور معمون فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں لے جانے والے اعمال کثرت کے ساتھ کرنے، زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ العالمین ہم سب کو جب تک تو اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، ایمان، اسلام و توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب بھی ہمارا خاتمہ ہو خاتمہ بالخیر، ایمان اسلام پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔